सांगा नदी के किनारे कबायली रक्स गाह के संगी सतून खामोश और मोहर बलब देवताओं की तरह गुमसुम खड़े थे, जिनके वस्ती उबार मशअलों के धुएं से सियाह पड़ गए थे और धुएं का सियाह हाला बतदरीज हल्का होता ऊपर चला गया था। सुर्ख सतूनों पर जगह जगह चर्बी और तेल के धब्बे जम गए थे। मुस्ततील चबूतरे तक पहुंचने के लिए जो तकरीबन 15 फीट तवील और 10 फीट अरीज था। पत्थर की छोटी छोटी 5 सीढ़ियों का एक जीना बना हुआ था। जीना उस मसनद के पास पहुंचा था जो बस्ती के शेख और रूहानी पेशवा की नशिश के लिए मखसूस था। रक्स की रात वो इसी मसनद पर बैठकर रक्स देखता और अपनी पसंदीदगी का इजहार करता था। चबूतरा पत्थर की हमवार सिलों से तामीर किया गया था। शेख की मसनद दरअसल एक किस्म की शहनशीन थी, जिसकी पुश्त सिंहासन का नक्शा पेश करती थी। गुज़श्ता रात इसी जगह चांद की 14वीं तारीख पूर्णिमाशी का रिवायती रक्स किया गया। गुजरी हुई महफिल रक्स के कुछ निशान हनूज बाकी थे। मशअलों में तड़तड़ाने वाली चर्बी के धब्बे, बासी और मुरझाए हुए फूलों की पत्तियां जो इधर उधर बिखरी थी, चिल्मों की राख, खुश्क काई, प्याल और घास फूस जिस पर बैठकर कबीले के मर्द जन राग रंग से शामकाम होते और अपनी कबायली रवायात ताज़ा करते थे। शहजादा खुर्रम, जिसके सर और बाजू पर पट्टियां बंधी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलता रक्स गाह में दाखिल हुआ और छोटी छोटी आड़ी तिरछी दीवारों, बुलंद सतूनों, सिलों के चबूतरे और शहनशीन को तहय्युर आमेज नजरों से देखता जीने की तरफ बढ़ा। बस्ती के माहौल में ये रक्स गाह एक अजूबा थी। खुर्रम इसके मसरफ से आगाह न था। सोच रहा था मुमकिन है ये कोई माबद हो जहाँ बस्ती के लोग इबादत की खातर जमा होते हों, मगर ये कैसा माबद है? न मस्जिद, न मंदिर, न सोमवा। यहाँ किसी पेश इमाम का हुजरा है, न किसी साधु मेहनत की कठिया। अगर मंदिर होता तो किसी देवी देवता की मूर्ति जरूर नस्ब होती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सुर्ख पत्थर के चंद गूंगे सतून खड़े थे जो अपनी जुबान से कुछ न बता सकते थे। सिर्फ शहनशीन की अखबी दीवार पर कोयले की स्याही से एक कबायली लड़की की शबीह बनाई गई थी, जो रक्स के अंदाज में गोया माइल बपरवाज नजर आती थी। खुर्रम शहनशीन के करीब पहुंचकर रुक गया और रकासा लड़की की बेढंगी सी शबीह को देखने लगा। लड़की को रक्स के अंदाज में देखकर सोचने लगा, शायद ये कोई तमाशा गाह है जहां बस्ती वाले राग रंग के लिए जमा होते होंगे। उसने सुन रखा था सफदर नगर के शुमाल में माही गिरों की एक कदीमुल अयाम बस्ती गोना रक्स नगमा के लिए मशहूर है। उस बस्ती से शाही महल का एक हैरत अंगेज अफसाना भी वाबस्ता है, जिस पर उसका खानदान हमेशा नागवारी और खजालत का इजहार करता था। कहीं ये गोना बस्ती ही तो नहीं? अभी इसी बात पर गौर कर ही रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर चौंक उठा जब रात के वक्त मुहाफिज सवारों की हमराही के बावजूद उस पर कातिलाना हमला किया गया। मुहाफिज बड़ी सफाकी से मौत के घाट उतार दिए गए और अजल का फरिश्ता शमशेर डाकू का रूप धार कर उसके ताक़ुब में बस्ती तक चला आया तो उसका दिन के उजाले में यूं बाहर निकलना और खुले बंदू नदी के घाट पर घूमना यकीनन खतरे से खाली न था। हो सकता है मौत आज भी उसकी तलाश में हो और किसी जगह चुप कर बैठी उसे देख रही हो। इस ख्याल के आते ही शहनशीन के सहारे तेजी से पलटा और उसकी निगाहें एक हसीन व दिलफरेब नज़ारे में खो कर रह गईं। सरदार शाहू की नौजवान और खूबसूरत लड़की नीलोफर अपने सुर्ख लहंगे को लहराती चकराती बागम बाग चली आ रही थी। शायद उसने दूर ही से खुर्रम को चबूतरे पर देख लिया था। सीधी उसी तरफ उड़ी आई, उस तकदीर की तरह जो अपना रास्ता नहीं बदलती। रक्स गाह के खुले दहाने पर पहुंचकर, क्योंकि यहाँ कोई दरवाजा या चौखट न थी, नीलोफर रुक गई और अपने हाथ में जंगली फूलों की चड़ी लहरा कर बोली, परदेसी, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? खुर्रम ने हैरत और दिलचस्पी के निगाहों से देखा। उस वक्त वो बिल्कुल एक आसमानी अप्सरा मालूम होती थी जो फूलों की चड़ी घुमाती नीले आसमान की बुलंदियों से जमीन पर उतर आई हो। उसने अपने दिल में एक अजीब सी दमक महसूस की, मोहब्बत की वो खलश आफरी दमक जो हुस्न की अचानक जलवा आराई से पैदा होती और जवानी को सहर तलस्म के ख्वाबों में डाल देती है। रात भी जब नीलोफर उसकी तीमारदारी करती और बार बार उसके करीब आती थी, खुर्रम ने अपने दिल में एक अजीब सी बेकरारी को करवट बदलते देखा था। लेकिन रात उसका जहन जंगल के खूनी हादसे की संगीनी और जख्मों की अजियत से इस कदर माऊफ हो चुका था कि उसे नीलोफर की तीमारदारी पर ख्वाब का सा गुमान होता था। तल खून आशाम और जहरनाक हकीकत नागन की तरह बार बार उसके ख्यालों को डस रही थी और वो यही समझने से कासर था कि उसके काफिले पर कातिलाना हमला क्यों किया गया।
بلا سے شمشیر ڈاکو کی ہلاکت اور احزانی کا پرسادہ سہی، لیکن حملے کا مقصد اگر صرف لوٹ مار تھا تو قاتل رات کو اسے ڈھونڈتے بستی تک کیوں آئے؟ انہوں نے اسے ایک مفرور مجرم اور خود کو سرکاری آدمی کیوں ظاہر کیا؟ آخر وہ اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ رات اسی قسم کے بیسیوں سوالات، بیسیوں اندیشے ذہن کے تیر و تار گوشوں میں سرسراتے رہے تھے، اور وہ اس خواب آگی حقیقت پر زیادہ توجہ نہ دے سکا جو نیلوفر کی شکل میں اس کے آس پاس منڈلا رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ گزشتہ رات کو خوفناک یادوں کو ذہن سے جھٹک کر زندگی کی اس ناانائی کو دیکھنے ندی کے کنارے آ گیا تھا جسے پچھلی رات اس سے زبردستی چھین لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سردار کے گھر سے نکل کر ندی کی طرف چلا تو خیال آیا تھا بے رحم قاتلوں نے اس کی ہلاکت کا باقاعدہ منصوبہ بنایا اور لاچی خان کو دارالحکومت کا قاصد و رہبر بنا کر محض اسی لیے آگے بھیجا تھا کہ اسے فریب دے کر موت کے منہ میں لا پھینکے۔ حملہ آوروں نے انہیں کس طرح اچانک گھیر لیا تھا اور بظاہر موت کے اس گھیرے سے بچ نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تمام محافظ ڈاکوؤں کے نیزوں اور برچوں کا شکار ہو گئے، لیکن وہ تنے تنہا موت کے چنگل سے نکل آیا، اگرچہ وہ بھاگتے وقت گھوڑے کی پشت پر بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کی زندگی صرف قدرت کے رحم و کرم پر تھی۔ لیکن اس حالت میں بھی تقدیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بستی میں لے آئی اور سردار شاہو کا گھر اس کی زندگی کا امین و محافظ بن گیا۔ خونی شمشیر موت کی ہرکارے لے کر سردار کے گھر میں آدم کھا، مگر قدرت نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا اور شمشیر اس کے سر پر کڑا رہنے کے باوجود ناکام لوٹ گیا۔ حالات و واقعات کے اس تجزیے کے بعد اس نے یہی اندازہ لگایا تھا قدرت اس کی زندگی چاہتی ہے ورنہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہی احساس، یہی جذبہ اس کا سہارا بن گیا اور وہ بے خوف سانگا ندی کی طرف چلا آیا تھا۔ نیلوفر اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آئی تھی۔ اس کے چہرے کی کبیدگی اور آنکھوں کی غیر معمولی چمک سے صاف ظاہر تھا وہ کافی پریشان ہے۔ رقص گاہ کے دہانے پر کڑے کڑے اس نے خرم کے سراپا کا بغور جائزہ لیا اور اس کے مردانہ حسن، سڈول جسم اور دلکش قد و خال میں ڈوبتی چلی گئی۔ خرم بھی چبوترے پر کڑا اسے مسحور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیوں تک ان کی آنکھیں چار ہوئیں، نگاہیں ملیں، پھر احساس حیا سے زمین پر آ رہی۔ دونوں ایک لذت آفرین سی خلش سے دوچار تھے۔ اچانک نیلوفر نے محسوس کیا وہ پردیسی کو ڈھونڈنے آئی تھی اور اس وقت جب وہ مل گیا ہے خود کہیں کھوئی جا رہی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے ایک لطیف سی جھرجھری لی اور ساحرانہ انداز میں آگے بڑھی۔ گھر سے نکلتے وقت تو نے یہ بھی نہ سوچا بابا تیرے لیے پریشان ہوں گے؟ مگر اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ خرم کے لہجے میں سادگی تھی۔ نیلوفر اب چبوترے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور خرم زینے پر آ گیا تھا۔ تیرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات ہے تو سمجھا دینا۔ اچھا سن، نیلوفر اپنی انگلی کے پوروں پر نمبر وار گننے لگی۔ پہلی بات، تو زخمی ہے اور چلنے پھرنے سے تیرے زخم بگڑ جائیں گے۔ دوسری بات، تیرے بدن سے بہت سا خون جا چکا ہے اور تو کمزور ہے، ایسی حالت میں تجھے پھرنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات، تیرے دشمن کل رات تجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے، اگر وہ تجھے اس حالت میں دیکھ لے تو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اب تو نے سمجھ لیا بابا کیوں پریشان ہوں گے۔ یہ کہہ کر نیلوفر نے آنکھیں اٹھائیں اور نظریں خرم پر جما دی۔ وہ مسکرا کر زینے ہی پر بیٹھ گیا اور اسی طرح انگلی کے پور پر گننے لگا۔ ایک، میں زخمی ضرور ہوں مگر زخم گہرے نہیں۔ دو، میرے بدن سے خون واقعی بہت جا چکا ہے لیکن بستر پر لیٹنے سے خون نہیں بنتا۔ تین، دشمنوں سے جس خدا نے مجھے کل بچایا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بابا کو پریشان ہونا چاہیے نہ تجھے۔ نیلوفر نے ایک بار پھر اسے حیرت سے پھر مسکرا کے دیکھا اور اس کے قریب ہی زینے پر بیٹھ گئی۔ پردیسی، تو نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام خرم ہے۔ خرم، یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے مگر کہاں اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر خیالوں میں کھو گئی، جیسے اپنے حافظی کے لو پر خرم کا نام تلاش کر رہی ہو۔ اچانک اپنی مدور اور سڈول کلائی گھماتے ہوئے بولی، ارے ہاں، ابھی کل ہی تو شیخ نے بتایا تھا صفدر نگر کا شہزادہ خرم پورے 5 برس کے بعد شہر واپس آ رہا ہے۔ تو تیرا نام ہی خرم ہے؟ کیوں، تجھے یہ نام پسند نہیں؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ مجھے کو دیکھ لے، بابا نے میرا نام نیلوفر رکھا مگر سب بستی والے مجھے نیلی کہتے ہیں اور میں نیلی ہوں نہ پیلی۔ لڑکی آپ سے آپ ہنسنے لگی، تیرا نام گلابی ہونا چاہیے۔
کیوں؟ نیلی یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ تو گلاب کی طرح خوبصورت ہے نا؟ نیلی نے شرمائی لجائی نظروں سے خرم کو دیکھا اور ہولے سے کہنے لگی، خوبصورت تو بھی ہے۔ اچانک خرم کو کوئی بات یاد آ گئی، اس نے پوچھا، اچھا نیلی، یہ تو بتا اس بستی کا نام کیا ہے؟ گونا بستی۔ یہ نام سن کر خرم وحشی ہرن کی طرح چونک کر کھڑا ہو گیا اور نیلی نے حیرت سے پوچھا، ارے کیا ہوا تجھے؟ یہ وہی بستی ہے جہاں کئی سال پہلے محبت کی ایک داستان ادھوری رہ گئی تھی، کیا تجھے وہ کہانی یاد ہے؟ نیلی بھی کھڑی ہو گئی، پھر آپ سے آپ حیرت پاش لہجے میں کہنے لگی، پر تو نے وہ کہانی کہاں، کب اور کس سے سنی؟ اسے تو صرف بستی والے جانتے ہیں، لوگوں میں اس کہانی کا چرچا نہیں، کیونکہ وہ ایک شہزادہ تھا جس نے بستی کی لڑکی کے لیے بادشاہ سے جھگڑا کیا اور ناراض ہو کر شاہی محل چھوڑ آیا تھا۔ چاند کی 14ویں رات کو وہ دونوں سانگا ندی میں ڈوب مرے تو دوسرے دن شاہی سواروں نے بستی کو گھیر لیا۔ کہتے ہیں بستی والوں پر وہ دن بڑے سخت گزرے، کئی لوگ قید کر لیے گئے، پر مرنے والے تو صرف اپنے پیار کی یاد چھوڑ گئے تھے۔ بادشاہ کو حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے قیدی تو چھوڑ دیے، مگر سردار کو حکم دیا کہ وہ اس کہانی کا چرچا نہ ہونے دے۔ لوگوں کی زبانوں پر شاہی حکم کے تھالے ڈال دیے گئے، پر شہزادہ اور نیلی کے پیار کی داستان تو دلوں میں پرورش پا رہی تھی۔ بادشاہ زبانیں بند کر سکتا ہے، دلوں پر پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ نیلی یہ سب باتیں کہہ چکی تو خرم کی طرف مڑی جو شہرزادہ کڑا اسے گورے جا رہا تھا۔ تو نیلی نام تھا اس لڑکی کا؟ ہاں، اس کی موت کے بعد بستی والوں نے فیصلہ کیا ہر سردار کی لڑکی کا نام نیلی رکھا جائے۔ یہ کیوں؟ میں نہیں جانتی، میرا نام بھی نیلی ہے، میں سردار کی لڑکی ہوں نا۔ نیلے اور شہزادہ کی یاد میں چاند کی ہر 14ویں رات کو مجھے ناچنا پڑتا ہے۔ پھر حیرت اور مسرت کے میلے جلے تاثر سے مسحور سی ہو کر بولی، پردیسی، کل بھی پورن ماشی کی چاند تھی، میں یہاں ناچ رہی تھی، بستی والے بیٹھے تھے، جب ناچ ختم ہوا اور شیخ لوگوں کے ساتھ چلا گیا تب تو گھوڑے پر بے سود ادھر چلا آیا۔ سب سے پہلے میں نے تجھے دیکھا اور بابا کو لے کر تیرے پاس پہنچی۔ اگر کل چاند رات نہ ہوتی تو نہ جانے تیرا گھوڑا تجھے کہاں کہاں لیے پھرتا، پر تیری قسمت اچھی تھی، گھوڑا تجھے گونا بستی میں لے آیا۔ ہاں، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، میں تیرا اور تیرے بابا کا بہت احسان مند ہوں۔ ہم بستی والے احسان کا کیا جانے، کسی زخمی کی جان بچانا اور پردیسی کی خدمت کرنا تو ہر آدمی کا فرض ہے۔ نیلی اب چبوتری کی مینٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو نے یہ تو بتایا نہیں، شہر میں کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ باتیں تیرے پوچھنے کی نہیں۔ کیوں؟ نیلی کی لمبی لمبی پلکیں تن گئی۔ اس لیے کہ صفدر نگر میں صرف دو ہی خرم رہتے ہیں، ایک شہزادہ خرم اور دوسرا یہ دیوانہ خرم۔ یہ کہتے ہوئے خرم نے انگشت شہادت سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر دیا، تو تیرا اصل نام دیوانہ خرم ہے۔ نیلی کے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی اور حسین آرزوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے گڑے نمودار ہوئے۔ مگر تو دیوانہ کس کا ہے؟ تیرا۔ یہ کہہ کر خرم نے پیار سے نیلی کا ہاتھ تھام لیا اور بے اختیار اسے ہونٹوں تک لے گیا۔ اس کی گرم لبوں کی ارتعاش اور راحت آگیں لمس نے نیلی کے بدن میں سرور و کیف کی لذت انگیز سحرزہ رو دوڑا دی۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے خرم کو ہاتھ کا بوسہ لیتے دیکھا اور ذرا قریب کھسک آئی۔ چاہتی تھی کائنات کی گردش بس یہی تم جائے اور خرم کا بوسہ ابدیت کا روپ دھار لے، مگر دوسرے علم میں خرم کا چہرہ بلند ہوا اور اس کی بےتاب نگاہیں نیلی کے چہرے پر مرتکز تھیں۔ نیلی، تو نے برا تو نہیں مانا؟ وہ پوری جذبات سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں ایک پردیسی ہوں جس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ کل چاند کی 14ویں رات تھی اور سانگا جنگل میں ڈاکو نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ میری جان کیوں لینا چاہتے تھے، لیکن کیا یہ تقدیر کا فیصلہ نہیں کہ جب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بے ہوش ہو گیا تو قسمت کا گڈریا اسے گونا بستی میں ہانک لایا، جہاں 20 برس پہلے چاند کی 14ویں رات ہی کو محبت کی ایک داستان ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر تو نے میری جان بچائی، مجھے اپنے گھر میں چھپایا اور اس طرح محبت کی اس دلکش مگر ادھوری داستان کا نیا باب شروع ہوا جسے لوگ شاید بھول چکے ہیں۔